بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 5 جون ہے اور جمعہ کا دن، صبح کا وقت ہے اور میں اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ خبریں بڑی زبردست ہیں۔ پہلے تو ایک پاکستان کی بڑی تعریف ہوئی ہے کیونکہ جو فرینچ ایک آپ کو یاد ہوگا ٹورسٹ، اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا اور وہ سیالکوٹ آ رہی تھیں لاہور سے، تو راستے میں موٹر وے پر ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، ان کی بچی ان کے ساتھ تھی، تو 3 جو درندہ نما انسان تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کو وہ ساتھ لے گئے کھیتوں میں، ان کے ساتھ زیادتی کی ان کی بچی کے سامنے۔ تو وہ خاتون پھر فوری طور پر فرانس واپس چلی گئی تھیں پاکستان چھوڑ کر۔ ان کے جو ملزمان تھے اس گینگ ریپ کے، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان میں سے ایک ملزم تو ایسا تھا جو بتایا جاتا ہے کہ انتظامیہ کا بہت ہی لاڈلا تھا بااثر افراد کا، لیکن مقدمہ چلا اور لاہور ہائی کورٹ نے ان تینوں افراد کو کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائے موت دی ہے۔ اب ویسے تو یہ ایک اس طرح کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ میں نے فیصلہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایلان مسک جو ٹویٹر یعنی ایکس کا جو چیف ہے، جو مالک ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو ایک فرینچ پاکستانی تھی یا پاکستانی فرینچ آپ اسے کہیں، اس کے ساتھ جب گینگ ریپ ہوا تو عدالت نے جو اس کو سزا دی ہے یہ بہت خوش آئند ہے، اینڈ دس از ویری گڈ۔ پاکستانی کورٹس کی تعریف کی ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ ہماری عدالتوں کی تعریف ہو کیونکہ یہ تو انصاف دیتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ انصاف سیاستدانوں کو نہیں ملتا، تحریک انصاف کو نہیں ملتا۔ باقی یہ جو ایک خبر ہے اطمینان کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کل جو نور مقدم مرڈر کیس تھا اس میں طاہر جعفر اس کی جو نظر ثانی کی اپیل تھی، قتل میں اس کو سزا موت ہوئی تھی، اس کو خارج کر دیا۔ یہ بھی ایک ایسی ہے پیش رفت جس پہ پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ بڑا ایک زبردست کام ہے۔ اگر مجرموں کو اسی طرح سزا ملتی رہے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتر ہو جائے، لیکن میں اب جو حقیقت آپ کو دکھاؤں گا، ابھی میں آپ کو اب یہ دکھاتا ہوں اسلام آباد پولیس کی ایک ویڈیو، آپ دیکھیں، انہوں نے لوگوں کو مرغا بنایا ہوا ہے، اب یہ خود ہی عدالت بن گئے ہیں۔ یہ پاکستان کا پرابلم ہے کہ کہتے ہیں جی کہ یہ بیچارے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو ان کو پولیس نے پکڑ کے مرغا بنا دیا۔ اب دیکھیں، خود ہی ان کو یعنی خود ہی مدعی ہیں، خود ہی منصف ہیں، خود ہی ایگزیکیوٹر ہیں، پورا سسٹم ہی خراب کر دیا انہوں نے، اس کو بائی پاس کر دیا۔ اب جب یہ چیزیں باہر چلتی ہیں تو پھر پاکستان کے حوالے سے جو بات آتی ہے، اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ پاکستان کا کون سا امیج بنا رہے ہیں، یہ میڈیا، سوشل میڈیا پاکستان کو بدنام کرنے کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان کو سوشل میڈیا بدنام نہیں کر رہا، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اچھی بات کی، عدالتوں نے، دنیا نے تعریف کی، ہم نے بیان کی، اور یہ جو کیا سب کچھ اب اس کے ساتھ آپ سنیں۔ اب جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے، کیبنٹ کمیٹی، انہوں نے بلا لیا ہے موسر نقوی صاحب کو 10 جون کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیے بطور پی سی بی چیئرمین آپ نے کتنے دورے کیے، کہاں کہاں گئے، کتنا آپ نے خرچہ کیا اور کن کن لوگوں کو آپ ساتھ لے گئے۔ اب یہ جو خبر ہے، جب اس کی تفصیلات میڈیا دے گا، مین میڈیا اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا، پھر ہمیں برا بھلا کہا جائے گا۔ اچھا، اب جناب جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، آپ یعنی مطلب کوئی جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے دوست بھی، ہمارے پاکستانی بھی، داتا دربار، وہاں پر فراڈ ہو گیا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو داتا دربار میں چندہ دیتے تھے آ کے، اور کئی سالوں سے یہ چل رہا تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس فراڈ کا پتہ کیسے چلا۔ وہ جو بڑے بڑے وہاں پر اتنے بڑے بڑے پڑے ہوتے ہیں سیف، اور اس کے اندر لوگ سب پیسے ڈالتے ہیں، وہ سیف کھلتے تھے تو اس کی گنتی ہوتی تھی رقم کی۔ وہ جو رقم کی گنتی کرنے والے بندے تھے وہ سارے ریٹائر ہو گئے، 4-5۔ اب جب وہ ریٹائر ہوئے پورا وہ گروپ، تو پتہ چلا کہ اس کے بعد چندہ جو ہے وہ اس کی جو گنتی ہوئی تو وہ بتاتے ہیں کہ 2 کروڑ روپیہ 6 مہینے میں زیادہ جمع ہوا، جبکہ زائرین کی جو تعداد تھی وہ 50% کمی ہوئی۔ یعنی پہلے اگر 100 لوگ آتے تھے تو 50 آئے، اور جو چندہ تھا وہ 2 کروڑ روپیہ زیادہ ہوا جو وہ پہلے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے، انہوں نے پکڑ لیا، ان کو بلا لیا، تو انہوں نے جناب جو ایک کمیٹی بنائی اس کے اوقاف کے سیکٹری کی سربراہی میں، تو وہ جناب مان لیا انہوں نے،
اور ان سے جناب کروڑوں روپے ریکور کیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ داتا دربار میں وہاں پہ لوگ عبادت کرتے ہیں, آ کے وہ مطلب سارا کچھ کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے داتا دربار کو بھی نہیں چھوڑا یار. اور مطلب میں اب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بہرحال وہ جو وہاں پہ اوپر متولی تھا اس کو شک ہوگا نا, تو اس نے جب کہا کہ یار یہ حساب کتاب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, تو اس نے ان کو پکڑ لیا. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک دن ضرور ایسا آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں جب آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو وہ آپ کو پکڑوا دیتا ہے. تو یہ جنہوں نے ہڑپ کیے پیسے, جو چندے کے پیسے تھے, تو وہ اب پکڑے گئے اور پیسے بھی واپس کرنے پڑے اور سزائیں بھی. لیکن جو سب سے اہم خبر ہے میرے پاس آج, یہ میں نے آپ کو یہ خبریں اس لیے سنائیں کہ ذرا آپ اس خبر کے لیے تیار ہو جائیں. فیصل وابڈا آپ جانتے ہیں, سینیٹر فیصل وابڈا عمران خان کے ساتھی تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا عمران خان کو اور تقریریں کی, پریس کانفرنسیں کیں, اور جو کچھ وہ کہتے رہے وہ ہوتا رہا. علم نجوم تھا یا ان کے پاس مجھے نہیں پتا کیا علم تھا یا ایکسیس تھی, جو انہوں نے کہا حکومت میں کہ عمران کے ساتھ یہ ہوگا, یہ جائے گا, وہ آئے گا, یہ اسی تنخواہ پہ کام کرے گا, سب کچھ وہ ہوتا رہا. ابھی ان کا ایک ٹویٹ ہے, دل تھام کے بیٹھیے, میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں, الحمدللہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ہندوستان کو جنگ میں بدترین شکست دی, اور پاکستان کے بعد صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کے لیے خود بطور فرد واحد زبردست کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے بطور فرد واحد, یعنی وہ اکیلے, ہی از دا اونلی ون جو سب کچھ کر رہے ہیں. نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ ممکنہ امن معاہدے کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. دنیا کے تجزیہ نگار اور دعوے کچھ بھی ہوں وہ سب غلط ثابت ہوں گے. انشاءاللہ اکیلے, پھر بات آئی ہے, اکیلے فیلڈ مارشل پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے. امید ہے کچھ ہفتوں میں بڑے عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کے امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا کسی کو گمان بھی نہیں کیا ہوگا, یعنی کسی نے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا. پاکستان اور فیلڈ مارشل ورلڈ آرڈر میں نمایاں نظر آ رہے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اب جناب اس میں جو پتے کی بات ہے وہ ہے فیلڈ مارشل بطور فرد واحد, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظام جو بھی ہے یہ انہی کے گرد گھومتا ہے. اور یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں, اب یہ میں کوئی خوشامد وغیرہ نہیں کر رہا, وہ اکیلے جو شہباز شریف ہیں بیچارے, یہ تو پاجی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. ان کو لینے کے لیے تو مریم نواز بھی ایئرپورٹ پہ نہیں آتی, تو ان کو تو زرداری صاحب بھی نہیں پوچھتے, تو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کیا پوچھنا تھا. تو ظاہر ہے یہ ساتھ لگے ہوئے تھے, تو ان کے جو حامی ہیں نون لیگ کا میڈیا سیل ہے وہ بیچ میں ڈالتا رہتا ہے نام ان کا. لیکن فیصل وابڈا نے یہ جو 2 دفعہ تنہا اور بطور فرد واحد کا ذکر کیا ہے, اس شہر میں بہت ساری چیمگوئیاں ہیں, بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے اگلے چند ہفتوں میں جس کے پاس طاقت ہے وہی مسند اقتدار پر پریویل کرے گا, اور یہ جو لوگ مرہون منت ہیں کسی بیساکھی کے, کسی سہارے کے, ان کے نیچے سے وہ بیساکھی اور سہارا کھینچ لیا جائے گا. اس تناظر میں اگر آپ اس ٹویٹ کو پڑھیں تو جو فیصل وابڈا کی چتاونی ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بیگ شیگ بن لو, کوئی کپڑے شپڑے بیگنج پا لو, پرانے جڑے گھر نے انہوں نے جھاڑ پوچھ کر لو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جانے کا وقت آ گیا. اب جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور ایسی فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں. ایک سوشل میڈیا نے خبر چلائی تھی کہ جاوید بٹ صاحب جو آزاد کشمیر میں ممبر اسمبلی بھی ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ میں نے فی سبیل اللہ گاڑی رکھی ہے اور میں واپس نہیں کروں گا. وہ گاڑی جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے وہ گاڑی آ کے ان سے لے لی.
تو ان کی ذرا ان کا یہ واویلا جو انہوں نے اسمبلی میں کیا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں، یہ ذرا سن لیں۔ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو تو بغائے کا کیا حال ہوگا۔ میں رات کو کھانا کھا رہا تھا، میرے بیٹے کو بلایا گیا بھی اپنی گاڑی سائڈ پہ کریں، تو بیٹا میرا گیا گاڑی سائڈ کر رہے، وہاں پہ 5 گن مینوں نے گن اور پوائنٹ پہ میرے بیٹے کو اغوا کر لیا اور گاڑی بھی لے گئے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ اگر ان کو گاڑی چاہیے تو میرے پاس آتے، میرے سے بات کرتے تو مجھے بتاتے کہ مجھے گاڑی چاہیے، میں نے کیا کرنا تھا آپ کی گاڑی کو، میں آپ کے والے کر دیتا۔ تو میرا آپ سے یہ سوال، اس پہ ایکشن لے، وہ جو اے سی اس کو معطل کریں، اس کو معطل کریں، ورنہ میں یہ باہر جا کے دھرنا کروں گا جب تک میرے مطالبات پورے نہیں ہوتے جناب۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ بہت بڑی بےزتی ہے، ایک ایم ایل اے کی بےزتی ہے۔ آپ کو میرے بیٹے کو انہوں نے ایسے استعمال کیا جیسے دہشت گرد ہوتا ہے، اس کو گن پوائنٹ پہ لے گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے گاڑی اس کو وہاں سے چھینی گئی۔ تو میں یہی آپ سے سوال ہے آپ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک گڈی میرے کو اس طرح لئی ہے جی میں کوئی دہشت گرد ہاں، یہ مجھے واپس کریں، اگر آپ واپس نہیں کریں تو میں احتجاج کروں گا، میں اسمبلی کے سامنے دھرنا دوں گا اور میں پتہ نہیں کیا کچھ کروں گا۔ خواجہ آصف صاحب کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، پر نو باڈی پیز اٹینشن۔ اللہ نگہبان۔